عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول۔ پھر نماز کو قائم کرنا، صاحب نصاب ہونے پر سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا، صاحب استطاعت ہونے پر زندگی میں حج کرنا، اور رمضان کا مہینہ ہے تو روزے رکھنا، پورے مہینے کے روزے رکھنا۔ تو 4 باتوں کے تعلق سے ہوا ہے، آج جو ہے روزے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی۔ تو صوم لفظ آتا ہے، صوم کے معنی اپنے آپ کو روک رکھنا، کس سے؟ کھانے پینے سے اور مباشرت سے، اپنی منقوہ سے، بیوی سے مباشرت سے روک رکھنا۔ یہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں اس طرح تم سے پہلی امت پر فرض کر دیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک ہی آیت کے اندر اتنی جو ہے کیا کہنا چاہیے باتیں اللہ نے بیان کی۔ پہلے ایمان والوں کو مخاطب کیا، پھر فرمایا کہ تم پر روزے فرض، جس طرح سے روزے کی فرضیت کا اعلان ہوا، پھر تم پر ہی نہیں بلکہ ساری امتوں پر، آدم علیہ السلام سے لے کے ہماری امت تک سب کو روزے فرض۔ پھر روزے کا مقصد بیان کیا، کہتا ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو متقی اور پرہیزگار بننا کیوں ضروری ہے؟ کہ اللہ نے اس مہینے کے اندر اپنی کتاب نازل فرمائی، جو قرآن، اپنا کلام نازل فرمایا۔ تو اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ بندوں کو ہدایت کرنا ہے۔ ہدایت کس کو ملے گی؟ ہدی للمتقین، ہدایت متقی لوگوں کو ملے، ہر ایک ہدایت نہیں ملے گی۔ کوئی پڑھے گا معلومات کے لیے پڑھے گا، کوئی اس کے لیے پڑھے گا، پڑھو پڑھنے والے پڑھو۔ جو متقی آدمی ہے اسی کو ہدایت دیں گے اللہ تعالیٰ، ہر ایک کو ہدایت نہیں دیتے معلوم ہے، بلکہ بعض لوگ کو گمراہ کرتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے یضل بھی کہتے ہیں تو یہدی بھی کثیرا، اللہ بس میں گمراہ بھی کرتا ہے تو ہدایت بھی دیتا ہے۔ وما یضل به الا الفاسقین، گمراہ نہیں کرتا مگر فاسق لوگوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ دیکھو فاسق کے معنی گناہ کے برا کرنے والا۔ اب وہ ہمارا ٹاپک نہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے بات آئی۔ تو آج روزے کے بارے میں بات جو آ رہی ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من صائم لیس له من صیام الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیام الا السحر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس نے روزہ رکھ کر باطل کلام اور باطل کام نہیں چھوڑا تو اللہ کو پرواہ نہیں کہ جو کیوں بھوکا پیسہ مارتا ہے۔ تو بھوکا پیسہ مار کر کے اللہ کو وہ لطف آتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ دیکھنا روزے میں جو ہے ہم کو جو ہے روزہ اگر وقت ہو گیا، اب تو سحرنے والا ہو رہا ہے، سحرنی سمجھ لیجیے 10 منٹ کا یہ ہے ٹائم ہے، اس کے بعد سے آپ جو ہے کچھ بھی نہیں کھا سکتے، حلال چیز نہیں کھا سکتے، حرام کی بات نہیں ہے۔ روزے میں آدمی سے حلال چیزوں سے پرہیز کرایا جا رہا ہے اللہ، تاکہ حرام سے بچنے کا مادہ پیدا اس کے اندر پیدا ہو۔ ارے کھانا پینا سب رہے گا، نکاح تو بھی حلال ہے، نہیں ختم ہو گیا، اب ٹائم ہو گیا، اب نہیں اس سے جا سکتے، یہ قطرہ بھی نہیں پی سکتے آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو جو آدمی روزہ رہتا ہے دیکھتے کوئی کیا بعد میں جاتے جاتے گھٹ پی لوں گا وہیں سوچتا کیا؟ کون دیکھتا ہے مجھے؟ روزہ کس طرح تقویٰ پیدا کرتا ہے؟ روزے کا تقویٰ پیدا کرنا ہے تو پہلے حلال چیزوں سے بچایا جا رہا ہے، پھر تمہارے دل میں یہ بات بٹھائی دی گئی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ جانتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ آپ وضو کرتے کرتے 2 گھٹ پانی پینے تو کون دیکھتا ہے، کون پہچانتا؟ تنہائی میں آپ کون دیکھنے والا نہیں ہے، پی لیا کھا لیا، شریر تو سب سامنے کر لیا ہے، لیکن کوئی سوچتا ہے کیسا کرنا تو درکار کا سوچتا بھی نہیں ایسا، کیوں نہیں کرتا؟
صرف اللہ دیکھ رہا ہے بھائی، لوگوں دیکھنے سے کیا ہونا. ہاں تو کیا اللہ سے روزے خیال دیکھتا ہے؟ روزہ افطار کرتے اللہ چپ پڑتے ہیں، نہیں دیکھتے. کیا اللہ تبارک تعالیٰ صرف روزے خیال سے بندے کو دیکھ رہا ہے؟ کہ نہیں روزہ چھوڑے میں دیکھتا نہیں، جاؤ تم کیا نس کرو، ایسا کہتے ہیں. ہر وقت ہر جگہ ہر مقام پر اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. معلوم ہے یہ بتانا ہے اصل مقصد. آپ اللہ کی صفات کا استحضار تمہارے دل میں بٹھانا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ حاضر ناظر ہے. تو روزے کا مقصد تقویٰ ہے. تقویٰ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، بس چھوڑ دے گا آدمی. لوگ دیکھیں نہ دیکھیں کیا پیدا، لوگوں کے دیکھنے دیتے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو آپ ذرا غور کریں، کیا صرف رمضان کے مہینے میں اللہ دیکھتا ہے؟ رمضان ہو گیا اب کیا نہیں، چلو آزادی، ایسا ہے کیا؟ ہاں تو ذرا غور کریں. اس لیے لفظ کیا ہے؟ لعلکم تتقون. لعلکم اس کے لیے آتا ہے شاید کہ شاید تمہارے لیے استعمال کیا اللہ نے. ورنہ اگر صحیح معنی میں روزہ رکھے گا یقیناً تقویٰ پیدا ہوگا. لعلکم تاکہ تم جتنا تم جو ہے اپنا شعور استعمال کرو گے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ موجود ہے، اللہ حاضر ناظر ہے، یہ جتنا تم استعمال کریں گے تمہارے دل دماغ بیٹھے گا اتنا تقویٰ پیدا ہوگا. اور یہ تقویٰ سارے سال کام آئے گا. پھر ذرا سا کمی ہوگی اور رمضان آئے گی. ٹھیک ہے کیا سب سال بھر اور ہاں اور تھوڑا سا کمی ہو گئی. اور دیکھتے نا گاڑی وغیرہ کچھ سال میں ایک بار اس کو ذرا صحیح کرانی پڑتی ہے نا، سروس کرانی پڑتی ہے نا گاڑی کو. ویسا سال کے بعد اور جاؤ اور ایک سال پر اور تقویٰ پیدا ہونا چاہیے. تو تقوی کے بغیر یہ ہم دین پر چل ہی نہیں سکتے، ہدایت پا سکتا نہیں بندہ. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو ہے جس نے روزہ رکھ کر جو چیز حلال تھی اس سے بچائے گا. ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے تو کیسا جھوٹ بول رہا ہے، دغا دے رہا ہے، ہاں بیکار کامہ کر رہا ہے. اب کیا بیکار کامہ کر رہے ہیں معلوم ہے؟ لوگ بدعت کے کامہ کر رہے ہیں. 4 جگہ عرصہ ہو رہا ہے 2-3 جگہ سے 2 جگہ ہو رہا ہے. محرم اس کے مہینے کے اندر، رمضان کے مہینے کے اندر. شرک کے بعد کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت. بس یہاں ایک عرص ہو رہا ہے، وہاں ایک عرص ہو رہا ہے، وہاں ایک عرص ہو رہا ہے. کیا ہے یہ؟ کیا کرتے ہیں اس میں سب لوگ؟ سب بدعت. ایک بدعت نہیں، A to Z بدعت. ارے ایسا عرص ایسی چیز ہے، اللہ کے عرص ہونا چاہیے. لیکن ذرا ایک سوال میرا، کیا اللہ کے عرص ہوا؟ صحابہ کرام کرے؟ ہاں کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کی قدر نہیں جانتے تھے، عرص کرنا معلوم نہیں تھا ان کو. بہت بڑا جو ہے بدعت شرک کا راستہ یہ عرص، یہ خبریں. اللہ کے عرص کا مطلب بالکل جو ہے معمولی بنایا. معلوم ہے ایک بالش لال کنکرے ہیں اس کو، بعد میں انہوں نے وہ یہ بنا دیا، گنبد بنا دیا. لیکن مزار کو پختہ نہیں بنایا. تو رمضان کے مہینے میں لوگ ایسے ایسے گناہ کرتے رہتے ہیں. جھوٹ بولنا ہے جو عام طور پر جو گناہ ہیں، تو اس لیے صرف کیا لسٹ میں قول الزور والعمل بہ، جھوٹے باتیں اور جھوٹے کام، تمام گناہ آ گئے اس کے. جب تک آدمی گناہ نہیں چھوڑے گا، ارے گناہ تو ہر وقت حرام ہے. یہ کھانا پینا جو تجھے جائز تھا ہے افطار کے پہلے، روزہ شروع ہونے سے پہلے، اب افطار جب روزہ شروع ہو گیا اب افطار کے بعد پھر کھانا جائز ہو جائے گا. لیکن یہ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے. جھوٹ ہے، غیبت ہے، بدنگاہی ہے، ہاں گالی گلوچ ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ کچھ بھی اس کی پرواہ نہیں، بس بھوکا پیسہ رہا ہے اور روزہ سمجھ لیا، روزہ نہیں ہے. تو اس لیے حدیث میں فرمایا گا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک پیاس کے ان کے حصے میں کیا بھی نہیں آتا. بہت سے رات کی عبادت کرنے والے ہیں، سوائے نیند خراب کرنے کے کیا بھی نہیں آتا. کیا پڑھا گیا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کدھر دل ہے، بس ان کا دل دماغ یہ چکر یہاں ٹھہرا ہے، پوری دنیا اندر چلی ٹھہرا تو یہاں ہے، لیکن کہاں کہاں گھوم رہا ہے اس کا خیال معلوم. بہت سے جو ہے صرف نیند خراب کر لے رہے ہیں، وہ ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے. تو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے. بھوکا پیاسا مار کے اللہ کیا مزہ آتا ہے؟ بولو بھوکا پیاسا ماریں گے اس میں پنشمنٹ کے، اس کے پنشمنٹ کے لیے نہیں، تمہاری تربیت کے لیے رکھا. اس لیے کیسے الفاظ استعمال کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب تم کتنا ایکسرسائز کریں گے اس کے اوپر، کتنا اپنا جو ہے ارادہ استعمال کرتے ہوئے، ہاں یہ میں روزے سے ہوں، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، میں روزے سے ہوں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، روزے سے ہوں یا اتنا تمہارا تقویٰ پیدا ہو. مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ جانتا ہے، اللہ حاضر ناظر ہے. نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاف حسنۃ بعشر امثال الی 700 ضعف
قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به یدہ شہبتہ طعام من اجلی للصائم فرحتان فرحۃ عند فطری فرحۃ عند لقاء ربی ولا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک والصوم جنۃ اسکانا صوم یوم صوم یدکم فلا یرفث ولا یفسق وان قاتلہ صاب فقل انی امرؤ صائم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نا جتنے شرائط سے جتنے جو ہے اہتمام کے ساتھ آدمی انجام دے گا اس کو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک دے گا. نماز بھی ہے آپ نے بہت اہتمام سے پڑھی ہے وضو اچھا کیا ہے پورے دل لگا 10 سے لے کے 100 700 تک ایک ہی نماز ہے. ایک کو 10 مل رہا ہے ایک کو 100 مل رہا ہے ایک کو 700 مل رہا ہے. وہ بہت اہتمام کیا ہو تو ہر نیکی کا بدلہ اللہ کے نزدیک کم سے کم 10 سے لے کے 700 تک جاتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا نہیں روزہ الگ ہے روزہ میرے لیے ہے میں اس کی سزا دینے والا ہوں. یہ دیکھو الا الصوم سوائے روزے کے فإنہ لی روزہ میرے لیے ہے اور میں وہی اس کی سزا دینے والا ہوں. کیونکہ بندہ میرے لیے جو اپنا کھانا پینا چھوڑا ہے میرے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑا ہے اپنی خواہشات سے رک گیا ہے. اس کو 2 خوشیاں ہوں گی ایک افطار کے وقت ہوگی کہ روزہ پورا ہوگا ایک اس وقت ہوگی جب اللہ سے ملاقات کرے گا اللہ تعالیٰ اجر دیں گے. اللہ کے نزدیک اس روزدار کی منہ کی وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو ہے. روزہ ڈھال کی طرح ہے. کل جو ہے جنگ میں لوگ ڈھال استعمال کرتے تھے دشمن سے بچنے کے لیے تو روزہ ڈھال کی طرح. جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو کوئی جو ہے فحش کام نہ کرے نہ غلط کام کرے فسق والا کام کرے. کوئی لڑنے آ گئے جھگڑنے تو کہتے بھائی میں تو روزے سے ہوں میں تم سے ایسے لڑ جھگڑے نہیں کر سکتا جاؤ. اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. پہلے کہ جو ہے اللہ نے روزے کو ایکسیپشن قرار دیا ہے تمام عبادات سے ثواب کے لحاظ سے. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہونا ہے معلوم ہے نہیں. نماز بھی اللہ کے لیے ہونا ہے روزہ بھی اللہ کے لیے ہونا ہے زکوٰۃ بھی حج بھی ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہونا ہے. یہاں جو فرمایا گیا ہے روزہ میرے لیے ہے یعنی روزہ ایک راز ہے اس کو اللہ اور کبھی کوئی جانتا نہیں. آپ نے سحری کر لی اب اس کے بعد تمہیں کیا کر رہے ہیں کیا معلوم ہونے والا ہے. آپ واقعی روزہ ہیں یا نہیں کیا معلوم ہے. آپ نے چھپ کر پانی پی لیا بازار چلے گئے کسی ریسٹورینٹ میں گئے کون دکھنے والا ہے کون پیچھے لگے آگے آدمی گیا جا کے اندر بیٹھا مست کھا لیا ہے کون کیا کر سکتا ہے. تو روزہ ایک راز ہے بندے اور خدا کے درمیان اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے اس نے کھانا پینا چھوڑا ہے میرے لیے اس بندے نے جو ہے اپنی خواہشات کو رو کے رکھا ہے میں اس کی جزا دینے والا ہوں. ساری عبادتوں کی جو ہے جزا دی ہے تو فرشتوں کو دے جاؤ اللہ تعالیٰ شہنشاہ ہے فرشتوں کو لیکن اس کی جزا خود ڈائریکٹ دیں گے اللہ تعالیٰ. یہ دیکھو کہ جو بات فرمائی گئی ہے میں اس کی جزا دینے والا انا اجزی بھی میں اس کی جزا دیتا ہوں ڈائریکٹ کسی دوسرے کی سے نہیں. روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دینے والا ہوں. پھر شاعر نے بات لکھی ہے بہت افسوس کے ساتھ لکھی ہے انہوں نے کہ عرب کے جو لوگ مشرک تھے خانہ کعبہ میں بتا موٹا بیٹھے تھے نا وہ لوگ ان کے نام سے قربانی کرتے تھے وہ کرتے تھے یہ کرتے تھے وہ بتاں تھے فلاں تھے سب کرتے تھے لیکن روزہ رکھتے تو اللہ کو روزہ رکھتے تھے وہ لوگ بھی معلوم عرب کے مشرکین بھی روزہ رکھتے تھے صرف اللہ کے لیے روزہ رکھتے تھے. مگر افسوس کچھ لوگ ہیں کہ جو ہے محبوس بنے کے روزہ رکھتے ہیں پیر کے دن معلوم ہے آپ محبوس بنے کا روزہ کرتے بڑے پیر کا روزہ کرتے فلاں بزرگ کے نام سے روزہ رکھتے ہیں. یہ کام وہاں کے مشرکین بھی نہیں کیا جو ہمارے لوگ کر رہے تھے مسلمان کرنے والے لوگ معلوم. ساری عبادتیں صرف اللہ کو راضی کرنے ہونا ہے ورنہ آدمی مشرک ہو جائے گا معلوم ہے کسی اور کے لیے عبادت کرنے والا مشرک قرار دیا جائے گا. تو روزہ جو ہے خاص اس لیے اللہ کے لیے ہے کہ وہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے. تو وہی فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے 2 خوشیاں ہوں گی. ایک تو افطار کیا بھائی چلو روزہ ہو گیا پھر جب کل اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے تو بے انتہا خوشی ہو جائے گی. پھر فرمایا اس کی منہ کی بو لوگوں نے پیٹ کے اندر خالی ہونے سے بو آتی وہ ہے یا منہ کی بو دونوں بھی لکھا ہے چہرے میں
مسکا ہونے کی وجہ سے کچھ وہ آتی رہتی ہے، فری بات ہے نہیں، منہ چلتا رہتا ہے، منہ بند ہو گیا، منہ میں تیری کی وہ پیدا ہوگی یا میدے سے وہ آئے گی، تو اللہ کو وہ بو جو ہے مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے تمہارے منہ میں۔ دیکھو کہاں تک اکرام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ روزے دار کا۔ پھر روزہ ڈھال کی طرح ہے، ڈھال سے آدمی بچتا دشمن سے، تو روزہ اس لیے رکھا گیا ہے تمہارے اندر جو ہے وہ تقویٰ پیدا ہو جائے کہ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ ایک اندر نفس ہے، اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے، معلوم ہے، وہ کنٹرول میں نہیں آیا تو بہت مشکل ہے، وہ کنٹرول میں آنا پہلے ضروری ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو تم کو جو ہے کھانا پینا بند کرائے گا تمہارا، کھانا نہ پینا ایک دم اکڑا تو کیسا آدمی اندر کا دشمن پہلے کنٹرول کرو، نفس کنٹرول آ جائے، شیطان کنٹرول آ جائے، تو یہ سب سے بچنے کے لیے جو ہے روزہ ڈھال کی طرح۔ تو جو آدمی صحیح معنوں میں شعور کے ساتھ روزہ رکھے گا تو ساری عبادتوں کو بے سوچے سمجھے لوگ ہم رکھتے ہیں، نماز بے سوچے پڑھ رہی ہے، ایسا کیسا نہیں، ایسا نہیں کہا گیا۔ ایک عالم کی جو ہے ایک رکعت جاہل کی 100,000 رکعتوں سے بہتر ہوتی ہے، معلوم ہے، انہیں ساری چیزیں جانتا ہے۔ اس طرح جو ہے شعور کے ساتھ روزہ رکھنا ضروری تاکہ روزے کا صحیح جو ہے مقصد ہم کو حاصل ہو جائے، ورنہ بھوکا پیسہ رہتا ہے، لوگ رہتے بھوکا پیسہ اور ایسی بولے۔ پھر اور ایک بات اس روزے کے تعلق سے یہ حدیثوں میں آئی ہے کہ رمضان جو ہے پورے دنیا میں آتا ہے، پورے معاشرے پر آتا ہے، سب لوگ رہتے ہیں، سب لوگ نہیں رہتا نہیں رہتا، کیا بولیں گے ایک اتنا بڑا گدا ہوا نہیں رہتا، کہہ رہے تو دیکھ تیرے چھوٹا رہنے لگے تو نہیں بولتا ہوں کیا کرتا ہوں۔ تو ماحول کا ساتھ دینے کے لیے آدمی روزہ رکھتا ہے، تو اس لیے حدیث میں جو بات آئی ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضانا ایمانا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ہر جگہ وہ کنڈیشن لگائی آئی، نمازیں پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، شب قدر میں عبادت کرنے کے لیے۔ آج بڑی رات ہے، آج بھی آبا تو اتنے دن نہیں آیا، نہیں آئے گا لگ گیا، ہر جگہ کنڈیشن لگائی۔ جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور احتساب سے رکھے اس کے سارے گناہ معاف کر دی جائے گی۔ جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب سے عبادت کی اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جس نے شب قدر کے اندر ایمان اور احتساب سے عبادت کی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ ہر جگہ کنڈیشن، ایمان، ارے ایمان والا چاہیے انہیں، ہاں ایمان والا ہے، ایمان یعنی کیا؟ ایمان کو تازہ کرو، یہ اللہ کا حکم کر رہا ہوں، لوگوں بولنے کرو نہیں، لوگوں کے تانے سے بچنے کے لیے نہیں رکھ رہا ہوں میں روزہ، لوگوں بولیں کرو میں نماز کو نہیں آ رہا ہوں، اللہ کو حکم رہا ہوں، ہاں یہ تازہ کر رہا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ پر، اللہ کے حکم کو ماننا ایمان، اللہ کا حکم مانتے ہوئے پھر احتساب، اس پر اللہ مجھ کو ثواب دینے والے۔ ایمان اور احتساب دو کنڈیشن لگائے گی رمضان کے روزے رکھنے کے لیے، رمضان کی راتوں میں جاگنے کے لیے اور شب قدر میں جاگنے کے لیے، کیونکہ ماحول پورے پر ہے، سب جنے آ رہے ہیں، سب دوستان سے کرتے ہیں، انہیں کرتے ہیں، دوستان کا کرتا ہے روز جاگ رہا ہوں، ارے اس کو یہ سمجھ کے جاگنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے، میں یہ کام کروں گا تو اللہ مجھ کو ثواب دیں گے، اس سے اللہ سے اس کا تعلق پیدا ہوگا صحیح۔ اس لیے ایسے ہر کنڈیشن لگے گی، تینوں جملوں میں یہ کنڈیشن لگے گی، ایمان اور احتساب، یہ اللہ کا حکم ہے، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، اس کے حکم پر چل رہا ہے، اس کے احکام پر چل رہا ہے، اور میں کام کروں تو اللہ مجھ کو ثواب دیں گے، اس سے اللہ سے تعلق اس کا مضبوط ہوگا۔ ساری باتیں اس کا مقصد تو اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے نا، نماز ہو، روزہ ہو، حج و زکوٰۃ، اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے، تو اس لیے کنڈیشن لگائی گئی ہے تاکہ آدمی ماحول کا ساتھ دینے کے لیے رسمی عبادتیں ہو جاتی ہیں، رسمی عبادتیں نہ ہو، بولتے ہیں رائٹس اینڈ ریچولس، انگلش کا لفظ سب رائٹس اینڈ ریچولس، اور ریچولس ہی لے اور کی کرتے رہتے ہیں، رائٹس اینڈ ریچولس کا نہیں ہے، یہ عبادت اللہ کا حکم سمجھ کے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، اللہ سے ثواب پانے کے لیے۔ احتساب کے معنی کیا؟ اللہ ثواب دیں گے، اس پر اللہ یہ اجر دیں گے مجھ کو۔ روزے کا اتنا بڑا اجر لکھا ہوا ہے کہ جو ہے ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، صرف روزہ داخل نہیں، کوئی داخل نہیں ہوگا اس کے اندر سے۔ تو بہرحال جو ہے یہاں جو چیز معاشرے کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، اس کی جو ہے اصلاح کر دی گئی۔ ہر کام جو کرنا ہے، صرف اب ہاں بولے نہیں، صرف
رمضان ہی نہیں بلکہ ساری عبادتوں کو اس سے کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے مجھے کرنا. یا صرف رمضان کے روزے، رمضان کے راتوں میں جاگنا اور اسی وقت یہ اس کے لیے ایمان نصب کا گیا ہے. ایمان نصب نہیں بلکہ سارے اعمال کے اندر بھی یہی چاہنا چاہیے. یہ اللہ کا حکم ہے، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، اس کے احکام پر مجھے چلنا ہے. یہ کام کروں گا تو اللہ مجھے ثواب دے گا. تمام عبادتوں کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیا ہے، اس سے اللہ سے اس کا تعلق پیدا ہو. یہ اللہ کو حکم ہے. پھر اللہ ثواب دینے والے تھے، ثواب کی امید. تو اس کو دو بار نہیں دے، مشکل نہیں دیکھے. ارے اتنا بڑا ثواب ملنے والا ہے، یہ کیا ہے، شام سے صبح سے لے کے شام تک کھانا نہیں کھانا کون سی بڑی بات ہے. ہر کام میں سوچے گا یہ کون سی بڑی بات ہے، اتنا بڑا ثواب ملنے والا ہے. ثواب کی امید. ثواب لے کیا کرنا، ثواب لے کے کیا کرنا ہے، دیوانے کے پیسے لے کیا کرنا کہتا ہے. ارے اللہ تعالیٰ جو ثواب دے رہا ہے اس کو کیا کرنا کہتا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا. وہی تو کام آنے والی چیز ہے. اسی لیے تو ہم ساری عبادتیں کر رہے ہیں. ہم لوگ کچھ لوگ ایسے ہو گئے، ثواب نہیں کیا کرتا ہے، کیا ہونا تجھے بول. اللہ کی عنایت کو تو ٹھکرا رہا ہے، کتنا بیوقوف ہو گیا. ثواب لے کیا کرنا کہتے ہیں، ثواب لے کیا کرنا، کتنا دماغ خراب ہے اس کا. سب عبادتیں ثواب کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. اللہ راضی کا ثواب دے رہا ہے، مجھے تیرا ثواب نہیں ہونا کہتا. ارے اللہ کو ناراض کیسے ہو، کیسے عجیب لوگ ہیں. ثواب کے لیے کریں گے تمہیں دوسری طرح سے کرنا ہو، ثواب کے لیے کرنا ہے، اجر کے لیے کرنا ہے. اللہ سے ثواب پانے کے لیے. اللہ اس کی عنایت ہے. اس کو تم بے نیازی دکھاتے ہو، اللہ سے بے نیازی دکھاتے ہو. تم کیسے دیوانے ہو تم لوگ. اس کی کیا چیزیں لے لو، جو دے رہا ہے لے لو. اللہ تعالیٰ ثواب دے رہا ہے، لاؤ. اس کے ہم محتاج ہیں، اس کے ثواب کے محتاج ہیں، اس کے اجر کے ہم محتاج ہیں. معلوم اللہ کی رضا کے محتاج ہیں. تو بہرحال جو ہے یہ بھی بہت اہم حدیث ہے کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور جیسا صدر رکھے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. جس نے رمضان کے راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نمازیں پڑھی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. پھر اللہ کی رحمت اتنے شباب پر آ گئی، اس سے شب قدر کے اندر جو ہے ایمان اور احتساب سے نمازیں پڑھی اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیے. کون سی رات ہے وہ مرض دی گئی، رات بتائی نہیں گئی کہ یہ رات ہے کر کے. تو یہ روزوں کے تعلق سے جو اہم باتیں تھیں آپ کے سامنے آئی. ان شاء اللہ تعالیٰ اور بھی رمضان کے تعلق سے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور احتساب کے ساتھ جو ہے تمام عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ مقبولۃ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ.